آج یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں بڑے دکھی دل کے ساتھ. دل بہت رنجیدہ ہے. ہمارا ایک بہت دیرینہ اور پرانا ساتھی عتیق چودھری خالق حقیقی سے جا ملے, اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جب مشکل ترین وقت تھا پارٹی پہ تحریک نجات سے لے کے آج تک, ایک بے لوث کارکن اور ہر جگہ موجود رہنا, ہر جگہ پہ حاضری, اور میں مشکل ترین وقت میں عدالتیں ہوں, کچہریاں ہوں, تھانے ہوں, نیب کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک, آپ کے میڈیا کے کیمرے بھی دکھاتے رہے, آپ کے بیٹ رپورٹر صاحبان بھی دیکھتے رہے, میں بھی دیکھتا رہا کہ میرا ناغہ ہو جاتا تھا, عتیق چودھری کا ناغہ نہیں ہوتا تھا. ایسے جو سیاسی کارکن ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہیں. اگر آج ہم کہیں کسی مقام پہ پہنچتے ہیں یہ ایسے کارکنوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. جماعتیں بھی جو کھڑی ہوتی ہیں, ہم بھی اگر وزیر مشیر کسی مقام پہ پہنچتے ہیں تو ہمارے پیچھے ایسے کارکن عتیق چودھری جیسے کارکن ہوتے ہیں جو بے لوث پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں, پارٹی کا جھنڈا تھامے رکھتے ہیں, پارٹی کا نام زندہ رکھتے ہیں. اور جب مشکل دور آتا ہے بہت سے لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, مگر ایسا کارکن نہ ڈرتا ہے, نہ بکتا ہے, نہ جھکتا ہے. کئی لوگ پارٹیاں بھی چینج کرتے ہیں ڈر خوف کی بنا پہ, مگر ایسے کارکن جو ہیں وہ ضرورت مند ضرور ہوتے ہیں مگر ضمیر کا سودا نہیں کرتے. تو میں ایسے کارکنوں کی آواز بننے آیا ہوں, ایسے کارکنوں کا ساتھ دینے آیا ہوں, اور یہ مشکل وقت کے ساتھی کبھی بھولیں گے نہیں. اس مشکل وقت میں ہم نے جو بربریت برداشت کی, جو ظلم و ستم برداشت کیے, وہ شاید تاریخ میں بہت کم ہوئے, اور وہ چہرے تمام یاد ہوتے ہیں جو اس وقت مشکل وقت میں کسی نے اچھا بول بھی بولا ہو. تو ان کے بچوں سے میری ملاقات ہوئی ہے, اور ان کی بیوہ سے میری ملاقات ہوئی ہے. چھوٹے بچے ہیں, ان کو دلاسا بھی دیا ہے, حوصلہ بھی دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہماری سرپرستی رہے گی. تو ایسے سیاسی کارکنوں کو جو بھی ان کی فیملی کے لیے بھی ہو سکا, میں ہمیشہ کارکنوں کی آواز بن کے کھڑا ہوا ہوں. میں جب کسی عہدے پہ نہیں بھی تھا, بطور کارکن کے کارکنوں کی آواز تھا. آج بھی کارکنوں کی آواز بن کے کھڑا ہوں گا, اور اپنے کارکنوں کا استحصال انشاءاللہ تعالی کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بات کرنے آیا ہوں. تو میں یقین دلاتا ہوں کہ سیاسی ورکر جو ہیں پارٹی کے, ان کا مقام انشاءاللہ تعالی دلوائیں گے, اور ہمیشہ ان کی آواز بن کے کھڑے ہوں گے. تو کوئی سوال اگر آپ کا ہے کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ سے اپنے جو کارکن ہوتے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرتی رہی ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ ماضی میں تو کرتی رہی, لیکن گزشتہ 16 ماہ کا جو دور تھا اس میں بھی کارکنوں کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا, اور ابھی بھی 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا کارکن ایڈجسٹ نہیں کہیں ہو پا رہے. دیکھیے, معاشی مسائل کی وجہ سے ماضی میں حکومتیں جو ہیں ان کے حالات بہت بہتر ہوتے تھے. معاشی مسائل اتنے نہیں تھے جتنے عمران خان صاحب کے 4.5 سالہ دور میں آئے. تو میں سمجھتا ہوں توجہ زیادہ رہی ہے معیشت کی بحالی پہ, مگر فیصلہ سازی میں مشاورت کے دائرہ کار میں کارکنوں کا ایک حصہ ہونا چاہیے, اور اس کی پارٹی قیادت بھی اس کے لیے تیار ہے. اس کے لیے کام کریں گے کہ جب فیصلہ سازی ہو, اہم امور پہ, سیاسی امور پہ گفتگو ہو, تو اس میں ایسے سیاسی کارکن جو پارٹیوں کے لیے زندگیاں لگا دیتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہے جن حالات میں وہ رہتے تھے, تو دنیا کے سامنے ڈٹ جانا, کھڑے ہو جانا ان حالات کے باوجود, یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. اچھا بھائی, ہم نے دیکھا کہ ایسے ایسے مقامات پر جہاں پر بہت سارے لوگ نہیں کھڑے ہوتے تھے, عتیق بھائی وہاں کھڑے ہوتے تھے. ابھی آپ نے بھی دیکھا, اور ایسے سیاسی کارکن پاکستان کی جمہوریت کی بقا کے ضامن ہوتے ہیں. تو اس بچوں کے لیے, جو عتیق بھائی کے بچے ہیں, ان کے لیے آپ کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ بچے چھوٹے ہیں, ظاہر ان کی پرورش, ان کی تعلیم. دیکھیں, ان کی تعلیم کے حوالے سے, روزگار کے حوالے سے پارٹی کی طرف سے مناسب بندوبست اس کا کیا جائے گا, اور اس میں نے رانا مشہور صاحب نے ان سے بات کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, اور یہ کوئی احسان نہیں, یہ فرض ہے. فرض کی ادائیگی اب اتنی اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے کہ فرض کی ادائیگی بھی اب احسان سمجھا جاتا ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھرپور کفالت کریں گے. باری باری کرنا. عتیق تو چلا گیا, پھر ذہن میں آیا کہ اچھا ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے کارکن ہیں جو ہم نے خود دیکھا کور کرتے ہوئے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے. کیا کوئی ایسا لائے عمل طے کرے گی مسلم لیگ ان کے لیے دوبارہ ایسا سانحہ نہ ہو؟ دیکھیں, ادھر بہت سے قیمتی ساتھی کھڑے ہیں. طاہر مغل کھڑا ہے, میاں عباس کھڑا ہے, میاں روایت کھڑا ہے, رفاقت ڈوگر صاحب کھڑے ہیں, ہمارے سارے بھائی کھڑے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کا نام نہ لے سکا ہوں, بٹ یہ سارے بڑے قیمتی ساتھی ہیں.
تو میں تو اب کوشش ہوگی کہ ہفتہ وار ایک ملاقات کا سلسلہ رکھا جائے جہاں کارکنوں کے مسائل پہ بات ہو. اور دیکھیے یہ سیاسی ورکر کی جو ایک پود ہے نا، اس نے آپ کے جمہوریت کے نظام کو بھی آگے چلایا ہے. ہر دور کے اندر ان کا جمہوریت کے تسلسل میں بڑا کردار ہے. تو انشاءاللہ تعالی استحصال نہیں ہوگا. بہت شکریہ. طاہر بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس بھی ایک اہم وزارت ہے، ایسے سیاسی کارکن جو ہے ان کے لیے رانا مشہور صاحب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جن کے پاس بھی ایک قلمدان آیا ہے، کوئی آگے لاہے عمل طے کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل کرنے جا رہے ہیں. کیا کوئی ایسی کمیٹی یا کوئی ایسی جو ہے آپس میں کوارڈینیشن؟ دیکھیے میں کارکنان تک کی بات، دیکھیے توصیف شاہ صاحب موجود ہیں، بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں اور کئی دہائیوں پہ محیط ان کا سیاسی کیریئر ہے. ہمارا جو ایک برج کا کردار، پل کا کردار وہ ادا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہفتہ وار ایک ملاقات کا سلسلہ ہوگا. اس سے کافی مسائل، جب آپ ملاقات کرتے ہیں نا، اس سے کافی مسائل حل ہو جاتے ہیں. انڈومنٹ فنڈ وغیرہ ورکرز کے لیے اگر بنا دیا جائے کہ جیسے کوئی فنڈ قائم کر دیا جی انشاءاللہ کہ اس پہ غور کریں گے. تو وہ اس میں سے اسے وہ جی بے شک سر. اطلاعات ہیں اس وقت، کیونکہ مشکلات ہیں، معاشی مشکلات کا آپ نے خود ذکر کیا، مہنگائی سے عوام کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. آپ کی حکومت آئی ہے، عوام کو کس طرح لیڈ کیے جا رہے ہیں، اور یکم کو بتایا جا رہا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، عوام کے لیے دیکھیے ایک تو آج کابینہ کا اجلاس ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے آج سے چند دن پہلے تحریری طور پہ تمام وزارتوں کو اہداف کا ایک دستاویز ارسال کر دیا تھا. اس کے اندر قلیل مدتی اور طویل مدتی دونوں اہداف شامل ہیں، اور انہوں نے اب جواب طلبی کا فیصلہ کیا. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ تحریری طور پہ وزارتوں کو کہا گیا ہے کہ یہ اہداف ہیں جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے. اس میں بے روزگاری کا خاتمہ، مہنگائی میں کمی، معاشی مسائل کا حل ہے. تمام تر یہ چیزیں بڑے فوکس کے ساتھ چل رہی ہیں. آج کابینہ کے اجلاس میں بھی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اس پہ بات کریں گے کہ اب وزارتوں سے باقاعدہ جواب لیا جائے گا اور وزارتوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی کیا کارکردگی ہے، آپ کو جو اہداف دیے گئے تھے آپ نے پورے کیے ہیں نہیں کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے کہ تحریری طور پہ وزارتوں کو جو یہ دستاویز ارسال کی گئی ہے، اب یہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں، KPIs ہیں، جس کے اندر آپ کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ پیرامیٹرز ہیں جس کے مطابق آپ کو جانچا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب میں بھی بڑی سکسیسفلی یہ ماڈل امپلیمنٹ کیا گیا تھا. اب وفاق میں ہے، روپیہ مستحکم ہوا ہے IMF کے اگریمنٹ کے بعد. آج میں خبر پڑھ رہا تھا بزنس ریکارڈر میں کہ مہنگائی میں 3% کمی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جون تک ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں روپیہ مستحکم ہوا ہے، آہستہ آہستہ استحکام آ رہا ہے. تو اس کے ثمرات بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئیں گے. بہت شکریہ. عطا بھائی